Assalamu alaikum. Welcome to the show Duran Files. I'm your host Hor Shafi, and today we have with us Mr. Ehsan Ghani. He's a retired IG police, former DG IB, and former national coordinator for NACTA. Assalamu alaikum sir. Kya haal hai? Thank you so much. So when we talk about the new government in Afghanistan, the fall of Kabul was a stressful time for the world. It was chaotic. اور اب وہاں پہ افغان طالبان کی گورنمنٹ آ چکی ہے. Now that they're here, the international community considers them an extremist religious political party, so to speak. So will the international community ever accept them as a governing entity? پہلی بات تو یہ ہے کہ اب وہ نئی حکومت نہیں ہے. بالکل وہ پرانی حکومت ہے. 2 سال گزر چکے. تو پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آلریڈی ایکسیپٹ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے ڈپلومیٹکلی نہیں ایکسیپٹ کیا لیکن ڈی فیکٹو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. ان کو ریجنل میٹنگز میں بلاتے ہیں, جو انٹرنیشنل میٹنگز ہوتی ہیں ان میں بلاتے ہیں, ان کے ساتھ ڈیلز کر رہے ہیں, مختلف لیولز پہ ان کے ساتھ نیگوسیشنز کر رہے ہیں. اور اہم بات یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کریں گے, دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک ہے کہ ان کو انگیج کیا جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ ان کے جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز ہیں یا جو ایکشنز ہیں خاص کر ہیومن رائٹس کے بارے میں ان کو تھوڑا سافن کیا جائے, نرم کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کوشش کی جائے کہ وہ فیل ہو جائیں. دی انٹائر افغان گورنمنٹ فیل ہو جائے. یہ دو آپشنز میں کہہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ کریں کہ یہ جو ان کے ایکسٹریمسٹ ایکشنز ہیں ان کو سافن کیا جائے, ویمن ایجوکیشن کے اوپر, ورک کے اوپر, وغیرہ وغیرہ کے اوپر, اور ہیومن رائٹس کے اوپر. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس کو فیل کیا جائے. اب اگر یہ فیل ہوتے ہیں تو افغانستان میں کیا ہوگا؟ وار لارڈزم شروع ہو جائے گی اور مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں کے قبضے ہوں گے. جس طرح سے سوویت فورسز کے نکلنے کے بعد اور طالبان کے آنے سے پہلے جو خانہ جنگی کی صورتحال تھی تو وہ ہو جائے گی. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ان کو انگیج کیا جائے مختلف لیولز کے اوپر. لیکن کافی کنٹریز ان کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں, پاکستان کے ساتھ بھی وہ سی پیک میں انوالومنٹ ان کی آ رہی ہے. یو این کے اندر ان کی ریپرزنٹیشن نہیں اور وہ مانگ بھی رہے ہیں. سو وہ ان کو مل سکتی ہے اور وہ کیوں نہیں دی جا رہی؟ اگر آبویسلی دیر ایڈمنسٹریٹنگ دی ریجن تو ان کو یو این کے اندر بھی وائس دینی چاہیے. سو اٹ کوڈ بی بیٹر کولیبریٹڈ. ہاں دینی چاہیے, کیوں نہیں. لیکن وہ میرے خیال میں کوئی وہ پری کنڈیشنز اس طرح سے وہ لگائیں گے کہ یہ چیزیں ہو جائیں. لائک دس از دا اسٹک اینڈ کیرٹ اور کیرٹ اینڈ اسٹک والا ایشو ہے. کیونکہ اگر وہ زیادہ دیر ڈینائی کریں گے تو ادھر بھی ایشوز ہو سکتے ہیں. بٹ آئی تھنک دے جسٹ ویٹنگ فار جو تھوڑی بہت پری کنڈیشنز ہیں وہ سیٹل ہو جائیں ان کی. ٹھیک. اب پاکستان کے ساتھ ان کی ڈیولپمنٹ میٹنگز آ رہی ہیں. ایک ریلوے ٹریک اپ ٹو ازبیکستان بھی پروجیکٹ میں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ افغان لیڈرشپ جو ہے ایک طرف ہمارے ساتھ ڈیولپمنٹ ڈیلز میں انوالوڈ ہے, دوسری طرف آفٹر دس ریفیوجی ایگزڈس طارق زئی صاحب کا ایک ریمارک آیا تھا کہ وی ہیو اے ویری پاورفل سیکورٹی فورس ناؤ اینڈ اے لاٹ آف ویپنس, تو پاکستان شوڈ بی کیئرفل. اٹ واز اے وارننگ اور اے تھریٹ یو کڈ سے. تو کیا طالبان لیڈرشپ آر آن دا سیم پیج اینڈ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ ہاؤ کین پاکستان ڈیل ود دیم when on one side they're threatening us and on the other side ہاتھ بڑھا رہے ہیں ڈیولپمنٹ؟ یہ جو تھریٹنگ ہے یہ پوسچرنگ ہے, انٹرنیشنل یا ڈپلومیٹک پوسچرنگ ہے, اور اس کو کوئی زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے کہتے ہیں اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو, وہ جس طرح سے ہم پوسچرنگ کرتے ہیں, ہم اندر گھس کے ماریں گے, ہم یہ کریں گے, یہ جو سارا کچھ ہم کہتے ہیں تو اس کے جواب میں وہ انہوں نے بھی کچھ کہنا ہے. ہم تو اندر گھس کے ہائیڈ آؤٹس میں ماریں گے, یہ تو جب ہماری لیڈرشپ کہتی ہے تو وہ ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس کی بات ہو رہی ہوتی ہے.
افغان طالبان اور ٹی ٹی پی آر دے ویری کلوز، یا وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے ڈیٹیچ کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر آپ دیکھیں، اگر ہم ان کو ایک سوورن کنٹری نہیں مان رہے اور ہم گھس کے ماریں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس ثبوت ہوں، اور آپ کے پاس یہ ثبوت بھی ہو کہ جو افغان حکومت ہے ان کی ایکٹیو یا ایون ٹیسٹ اپروول ہے ٹی ٹی پی کو کہ وہ پاکستان کے اوپر اٹیکس کریں، تو پھر تو مجبوری ہو جائے گی نا، پھر تو جانا پڑے گا آپ کو۔ تو یہ جو ان کا اور ٹی ٹی پی کا جو آپ لنک بتا رہے ہیں، وہ بالکل اس وقت ایسا ہو چکا ہے کہ جس طرح سے ہم افغانستان میں حقانی نیٹ ورک کو سپورٹ کرتے ہیں، امریکیوں کی 20 سالہ کوشش کے باوجود ہم کر رہے تھے، بیکاز وی وانٹیڈ کہ جب بھی یہ مسئلہ حل ہو ہمارا سٹیک، پاکستان کا سٹیک وہاں پہ ہو، ٹھیک۔ تو اب کیا وہ پاکستان کو ٹرسٹ کریں یا وہ ٹی ٹی پی کو ٹرسٹ کریں؟ جو ان کا ریکارڈ ہے اور جو ان کا ایکسپیرینس ہے پاکستان حکومت کے ساتھ، وہ تو یقیناً یہ ہے کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے، اور ٹی ٹی پی نے ان کو ثابت کیا ہے کہ ہم قابل اعتبار ہیں۔ تو کیسے؟ جب وہ بھاگے وہاں سے 9/11 کے بعد، تو پاکستان حکومت نے ان کو سپورٹ کیا تھا یا ٹی ٹی پی نے ان کو سپورٹ کیا تھا اور جگہ پرووائڈ کی تھی؟ ٹی ٹی پی نے۔ ہم نے تو ان کے سفیر بھی حوالے کر دیے اور ان کے لوگ بھی حوالے کر دیے۔ ہاؤ ایور، ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ تب میں اور اب میں کافی فرق آ چکا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پاکستان بھی کافی بدل گیا ہے، امریکہ کا فوکس اور انٹرسٹ بھی اب وہ نہیں رہا جو اس وقت تھا۔ تو ان کو پاکستان حکومت پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ پرابلم ان کو کیا ہو رہی ہے؟ ان کو یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ پاکستان میں بات کریں تو کس سے کریں؟ یہ پرابلم تو آئی تھنک پریویلنگ ان دا سیم مینر وہاں پہ جو فشرز ہیں حکومت میں، وہ بھی بہت واضح ہیں اور بہت سارے ہیں۔ ایک وہ جو قندہار میں ہے، ایک وہ جو کابل میں ہیں، ایک وہ جو قطری مائنڈ سیٹ والے ہیں، ایک وہ جو صرف کلاشنکوف اور گولی سمجھتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی فشرز ہیں، اور وہاں بھی یہ پتہ نہیں چل رہا کہ پاکستان کس کے ساتھ بات کرے۔ تو یہ دونوں طرف یہ ایک ڈیلیما سا ہے، ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ ٹھیک، ہمارے پاس تو چلیں کم از کم پراپر چینلز تو ہیں، بٹ یس آئی انڈرسٹینڈ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور لیکن وہاں پہ یور اسٹانسز کے وہاں پہ پراپر ایک چینل نہیں ہے، ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ ویو پوائنٹس ہیں اور وہ اس کو پرسو بھی کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب ٹی ٹی پی کو ہم کہتے ہیں کہ یار افغانستان طالبان گورنمنٹ اف ناٹ سپورٹنگ اٹ دے آر لیٹنگ اٹ ہیپن، یہی ہو سکتے ہیں، آئدر دے آر سپورٹنگ اٹ اور دے آر لیٹنگ اٹ ہیپن، یا وہ اس کے خلاف پراپر کارروائیاں کریں۔ کارروائیاں ہو رہی ہوتی تو ہم پاکستان کے ساتھ یہ کہ کمی آتی یا ان کو روکنے آسانی ہوتی، کیونکہ ٹی ٹی پی کو انٹرنیشنلی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہا جاتا ہے۔ اگر طالبان گورنمنٹ افغانستان میں روک دے یا ایکشن لے ٹی پی پی کے اگینسٹ، تو ان کو انٹرنیشنل لیجٹمیسی میں بہت ہیلپ نہیں ملے گی۔ سو وائی ڈونٹ دے ڈو اٹ؟ اچھا، آپ نے یہ آپ کے دو سوال تھے۔ ایک آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرتی ہے اور اس کا یہاں پہ واضح فرق نظر آتا ہے، ایک وہ ہے۔ دوسرا آپ نے جو شروع کیا تھا سوال، وہ یہ تھا کہ وہ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب لیجٹمیسی کی جب ہم بات کریں، ابھی پچھلے دنوں رشیا میں جو کانفرنس ہوئی تھی، تو اس میں افغان طالبان حکومت کو یہی کہا گیا تھا کہ جو آپ کے آس پاس اور آپ کے ارد گرد آپ کے ملک میں سوائے ٹی ٹی پی نہیں اور بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں، اور آپ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ یہ ایک ڈیمانڈ ہے اور ویلڈ ڈیمانڈ ہے۔ اب وہاں پہ جو بے تحاشا، اور یہ ہوتا ہے جب بھی ویکیوم ہوتا ہے، وائڈ ہوتا ہے، تو بہت سارے آ جاتے ہیں۔ اس وقت جو ان کا فوکس ہے
وہ داعش ہے. داعش جو سب سے بڑا خطرہ ہے ان کو وہ داعش سے ہے. وہ ان کو ٹی ٹی پی سے نہیں ہے, وہ القاعدہ سے نہیں ہے. تو وہ پہلے اس تھریٹ کو نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ اسٹرینتھن ہو جائیں گی, کیونکہ ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر ہم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو وہ داعش کے ہاتھ مضبوط ہو جائیں گے. And Daesh is acting against TTA, افغان گورنمنٹ. ہاں تو ان کا سیلف انٹرسٹ کی بات ہے, ان کی پرائیورٹی. ہاں بالکل, یہ تو ہر جگہ پہ. سو آئی تھنک دے ول, اور اگر مجھے انہوں نے اپنا ایڈوائزر رکھ دیا تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ یہ جو میجر تھریٹ ہے آپ کو, اس کو ختم کریں. اینڈ دین سلولی اب القاعدہ بھی وہیں پہ ہے جو کہ اینیمی نمبر 1 ہے ٹو دا ورلڈ, اب نہیں رہی. سو وہ بھی اتنا اس کو وہ نہیں کر رہے ہیں. وہ جو امپورٹنس تھی, وہ نام بہت بڑا ہے, بہت بڑا نام ہے, فرینچائز ہے ابھی بھی. تو وہ لیکن وہ تھریٹ اتنا بڑا نہیں ہے نہ ان کو ہے نہ, تو وہ ایک ایک کر کے میرے خیال میں, اور سلولی اٹ ول ٹیک ٹائم. دوسرا, آپ ان کی اپنی کیپیسٹی بھی دیکھیں نا. میں آپ کو بہت ایک آسان بات کرتا ہوں. ایک ہے دہشت گردی اور ایک ہے انسداد دہشت گردی. تو دہشت گردی بہت آسان کام ہے. آل یو نیڈ از 1000 5000 10,000 روپے سے لے کے 10 ارب روپے تک. یہ لوور لمٹ 10,000. ایک آپ آئی ای ڈی میں کتنا پیسہ لگتا ہے, ٹھیک ہو گیا. انسداد دہشت گردی جو ہے اس کے لیے بڑا انفراسٹرکچر چاہیے, اس کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے, اس کے لیے ول چاہیے, اس کے ہم کتنے عرصے سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں ڈسپائٹ آور ریسورسز, سب کچھ ہم ابھی بھی نہیں قابو پا سکے. تو آپ 2.5 سالہ ایک حکومت جو 40 سال تک ایک وار مشین تھی, ان سے یہ ذرا ایکسپیکٹ کرنا, ہاں اتنی جلدی بالکل. بٹ یہ بھی نہیں کہ ہم ان سے کہ اچھا ٹھیک ہے یار کرتے رہو. نو, وی مسٹ ایمفیسائز, اور دنیا مسٹ ایمفیسائز کہ نہیں, یہ آپ نے جو معاہدہ کیا تھا دوحہ کا, اس میں سب سے جو مین پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ آپ اپنی سرزمین کسی بھی دہشت گرد آرگنائزیشن کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. So your chance at governing the entire state was predicated upon. بالکل بالکل بالکل, اگر آپ پڑھیں اس کو دوحہ ایگریمنٹ کو, اس میں یہی ہے. تو اوکے, اب افغانستان کی اکانومی رسپیکٹیو ٹو دی ورلڈ ٹھیک چل رہی ہے, بٹ بیکاز ان کی کوئی ایکسپورٹس نہیں ہے, امپورٹس نہیں ہے, کرنسی ان کی بہت اسٹرانگ گئی, پیچھے نیوز آئی تھی, لیکن ان کے بہت سے ایسٹس فروزن ہیں بائی دی یو ایس. اب اس کی وجہ سے آبویسلی ان کا فوکس اپنے معاشی حالات پہ ہوگا, اور وہ اس کو ٹیررزم اور ڈفرینٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ٹیکل کرنے کی صلاحیت بھی کم ہوگی ان کی, اور فوکس بھی کم ہوگا. تو کیا انٹرنیشنل کمیونٹی یو ایس سے کہہ رہی ہے, یہ ڈیمانڈ کری ہے کہ اف یو گیو دیم دیئر ایسٹس بیک, انفریز دیئر ایسٹس, تو کیا پتہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے خلاف کاروائیاں بہتر ہو جائیں. یہ چکن اینڈ ایگ والا ایشو ہے کہ آپ پہلے کیا کریں گے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ منیمم سٹینڈرڈز جو ہیں وہ اس پہ آ جائیں. منیمم سٹینڈرڈز کس چیز؟ منیمم سٹینڈرڈز جس طرح میں نے کہا ہیومن رائٹس کے ہیں. ایک وہ بات کرتے ہیں انکلوسیوٹی کی, حالانکہ وہ بہت وہ نہیں ہے. آپ ہر ریجن کے کلچر کے اکارڈنگ آپ بہت سارے جو ڈکٹیٹرشپ اور اتھارٹیرین رولرز ہیں وہاں پہ نہیں ہے انکلوسیوٹی. تو آپ ایک 2.5 سالہ بچے سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک دم سے انکلوسیو ہو جائیں گے, تو اس کو. بٹ ہیومینیٹیرین جو ہے سارا, ہیومن رائٹس کے جو ایشوز ہیں, اور جو ایک بہت بڑا سورٹ پوائنٹ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا اور یو این کا, وہ ہے گرلز ایجوکیشن اینڈ ویمن امپاورمنٹ یا جاب کی جو وہ یہ ہے. اب اس میں اگین آپ نیو یارک میں اور آپ واشنگٹن میں اور پیرس میں بیٹھ کے آپ کابل اور قندہار کی بات کرتے ہیں,
تو آپ کو یو ہیو ٹو کم ڈاؤن ٹو دیٹ لیول. وین ان روم والی بات, وہ مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دم سے یہ پچھلے دنوں جو سپریم لیڈر ہیں ان کا کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی یہ رائٹ آفٹر جب وہ ٹیک اوور کیا انہوں نے کہا میرے بیٹے نے خودکش حملہ اس لیے کیا تھا کہ ملا عمر کی جو پالیسی اور جو فلسفی ہے اس کے ہم بالکل خلاف چلے جائیں. تو یہ ٹائم لگے گا اس میں, اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ انگیج. بالکل, وہ تو 40 سال لڑے ہی اس آئیڈیالوجی اور فلسفی کو فالو کرنے کے لیے, امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اگر آپ ان کو کہیں کہ اس کو 180 ڈگری شفٹ لیں تو نہیں پاسبل نہیں ہے. یو ٹرن لینے کے لیے بھی تو آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا. بالکل, سلولی. ایک اور اس میں پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ اف دے فائنڈ آؤٹ کہ ان کی ڈپینڈنسی زیرو ہو جاتی ہے انٹرنیشنلی, ابھی بھی تو وہ اپنے اوپر گزارا کر رہے ہیں, اگر ان کی ڈپینڈنسی زیرو ہو گئی, انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کو کچھ بھی نہ دیا اور انہوں نے کہا اوکے وی ہیو لرن ٹو لیو وداؤٹ دس سپورٹ, پھر تو وہ جتنا مرضی سخت رول لے کے آئیں, ملٹری انٹرونشن کے علاوہ اس کے پھر کوئی ریزولوشن نہیں رہ جائے گا. پھر آپ ان کو کوئی اور چیز کیرٹ دکھا کے کچھ کرا نہیں سکیں گے. میرے خیال میں وہ ابھی بہت دور ہے وہ ٹائم کہ وہ ڈپینڈنسی ان کی ختم ہو جائے. وہ آپ مجھے یہ بتائیں 70 سال سے تو آپ کی ڈپینڈنسی نہیں ختم, 75 سال سے آپ کی ڈپینڈنسی نہیں ختم ہوئی, امریکہ کی نہیں ختم ہوئی, یورپ کی نہیں ختم ہوئی, تو یہ انٹر ڈپینڈنسی تو جاری رہے گی. اس وقت جو وہ سروائیو کر رہے ہیں, جو رپورٹس ہیں, اطلاعات ہیں, وہ یہی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. دیر آر پیپل, دیر آر آرگنائزیشنز, دیر آر کنٹریز دیٹ آر ہیلپنگ. کیونکہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ابھی سے ہم یہ شروع کریں ان کے ساتھ. اور جب کیونکہ افغانستان تو ہے نا ایک ایسا ملک جس پہ بہت کچھ ڈپینڈ کر رہا ہے, تو وہ ابھی سے ان کے ساتھ تو تعلقات خراب نہیں کر رہے ہیں, وہ تعلقات اچھے کر رہے ہیں ہر کوئی. اور اسی لیے کہہ رہے ہیں بیکاز دے سی دیم بینگ ہیئر فار اے لانگ ٹائم. بالکل. ایسے چائنا کی کافی کمپنیز آر لوکنگ ٹو انویسٹ ان افغانستان بیکاز گراؤنڈ زیرو پہ اگر وہ جائیں گے اور وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے, دے ول ہیو اے اسٹرانگر فٹ ہولڈ. اینڈ چائنا آلویز لکس ٹو گرو اٹس اکانومی. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ چائنا جب آتا ہے تو ڈیولپمنٹ آتی ہے, انفراسٹرکچر بنتا ہے, اینڈ دیٹ از گڈ فار اینی کنٹری. تو کیا چائنیز گورنمنٹ, آبویسلی کوئی بھی گورنمنٹ ایک ٹیررسٹ انفیسٹڈ کنٹری میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں کرے گی, کیونکہ ان کو کسی ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم وہاں پہ روکنا پڑ سکتا ہے اپنے آپریشن. تو کین دا چائنیز گورنمنٹ انفلوئنس دا طالبان کہ فرسٹ پرائیورٹی آپ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کو ختم کرنے میں لگائیں اس پہ؟ اچھا ایسا ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں نا انویسٹمنٹ کی, اور جو ہم بات کر سکتے ہیں ڈونرز کی, ان میں فرق ہے. ون از چیریٹی کائنڈ آف, لیکن وہ بھی چیریٹی بھی کچھ دیکھ کے کرتے ہیں. آپ جب کسی بھیک مانگنے والے کو بھیک دیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے اور میں جنت میں چلا جاؤں گا وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح جو چیریٹیز بھی دیتے ہیں, چاہے وہ پاکستان کو ایز اے ملک یا افغانستان کو ایز اے ملک یا انڈیویژولس کو آپ دیتے ہیں, اس میں بھی آپ کا انویسٹرز جو ہیں, ممالک بھی, انڈیویژولس بھی, کمپنیز بھی, وہ چیلنجز اور اپرچونیٹیز کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مجھے کتنا خطرہ ہے انویسٹ کرنے میں اور مجھے اس سے کتنا فائدہ ہوگا. تو وہ وزن کرتے ہیں دونوں کا, جس کا پلڑا بھاری ہو جائے تو اس طرح. تو چائنیز بھی, یہ جو بھی فارن کنٹریز اینٹیٹیز وہ انویسٹمنٹ کریں گی تو وہ یہ دیکھے. تو چائنا تو بہت بڑا انویسٹر ہے, ناٹ جسٹ ان افغانستان بلکہ ہر جگہ پہ, اور آپ کی بات بالکل صحیح. تو وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں, لیکن چائنیز شاید ہماری طرح نہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کی کیپیسٹی ہے, اس حکومت کی کیپیسٹی ہے کہ جو ہم ان سے کہہ رہے ہیں وہ کتنی جلدی کر سکیں گے. وہ ایگری تو کرتے ہیں کہ ہاں ہم کر رہے ہیں, لیکن وہ کتنی جلدی کر سکتے ہیں, وہ اس میں ان کی کیپیسٹی ہے
وہ تو ٹھیک ہے ہماری بہت مضبوط اور بہت جنگجو فوج ہے، بٹ ہم نے افغان نیشنل آرمی کی کیپیسٹی بھی دیکھ لی تھی، سو وہ اتنا اس کا وہ نہیں ہے۔ ابھی میں نے جس طرح پہلے بات کی، ستانکزئی صاحب کا ایک وہ بیان تھا، اگر افغانستان کی عوام کا ہماری طرف یہی اوپینین ہو، کنٹینشس اوپینین ہو، اور افغان لیڈرشپ بھی اسی کے اوپر آتی جائے، تعلقات خراب ہوتے جائے، کین پاکستان افورڈ کہ ایک سائڈ پہ انڈیا انیمی اور ایک سائڈ پہ افغانستان ہو؟ یہ جو ہم کوشش کرتے رہے ہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ اور یہ وہ، اور ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر ہو اور یہ سارا کچھ، تو یہ ہم نے آج کے دن کے لیے یہ نہیں کیا تھا جو آج کل ہماری سچویشن ہے۔ ایک اور بات جو میں کرتا بھی ہوں اور آپ سے بھی اس کا ذکر کر لوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے انٹرنل جتنے پرابلمس ہیں، جتنے ایشوز ہیں، جو فالٹ لائنز ہیں ہماری، ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، چاہے وہ امریکہ کو کریں، چاہے وہ افغانستان کو کریں، چاہے وہ ہندوستان کو کریں، چاہے ایران کو کریں، چاہے جتنے بھی ممالک ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ ایک بات، اپنے کریٹڈ ایشوز کو ہم دوسروں پہ بلیم کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پرابلمس ہیں وہ ہمارے لیے اور لوگ حل کریں۔ ٹی ٹی پی ہمارا پرابلم ہے، ہم نے آتے ہی، وہ ابھی تخت پر بیٹھے نہیں تھے اور ہم چلے گئے کہ ہمیں یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو، یہ بلوچ کو بھی کرو، فلانے کو بھی کرو۔ آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک، یہ جو تعلقات خراب، تو ہمارے ظاہر شاہ کے ساتھ بھی تعلقات خراب تھے، ٹھیک ہے، پھر ہمارے کارزئی کے ساتھ بھی تعلقات خراب، پھر ہمارے اشرف غنی کے ساتھ بھی تعلقات خراب، اور ابھی ہمارے ٹی ٹی اے کے ساتھ بھی تعلقات خراب۔ تو کہیں پرابلم ہم میں تو نہیں ہے، ہمارے ڈی این اے میں کوئی مینوفیکچرنگ میں کوئی تو پرابلم نہیں ہے کہ ہم ہر ایک سے برسر پیکار ہیں۔ جن کو ہم نے امریکہ کی ناراضگی لے کے اور ہیلپ کیا، اور وہ جو ہی اقتدار میں آئے، ہارڈلی فیو منتھس، اور ہمارے ان کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے، اور اب اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہاں سے ہمارے دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم آئیں گے، اور وہاں وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ آ کے دکھاؤ۔ سو یہ ماحول ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ ہمارے جتنے بھی اقدامات ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی پالیسی کے ہوں، چاہے وہ فارن پالیسی کے ہوں، انٹرنل سیکیورٹی کے ہوں، وہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ پرو ایکٹیو نہیں ہوتے۔ یہاں پہ بھی ہم ری ایکٹیو پالیسیز کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ افغانیوں کو واپس بھیجو، ٹھیک، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ ہر کچھ سالوں بعد ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ان کو نکالو۔ آئی ایم فار دا پالیسی کہ جو ان رجسٹرڈ، جو انڈاکومنٹڈ illegal ہیں، ناٹ جسٹ افغانس، all foreigners، کیا it's the way of the world۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ نہیں کرتے کہ آج 28 تاریخ ہے تو 15 تاریخ تک سب کو نکالو۔ That was a wrong thing to do۔ تباہ کر کے رکھ دیا اپنے تعلقات کو، اور ان لوگوں کو جن کو آپ بھیج رہے تھے، جو ان کا سارا کچھ تھا یہاں پہ، ان پہ آپ نے قبضہ کر لی۔ آپ تھوڑا ایکسٹینڈڈ پیریڈ دیتے، ان کو موقع دیتے وہ پراپرلی یہاں سے، کہ وہ ایٹ لیسٹ جو ان کے ایسٹس ہیں یہاں پہ ان کو ڈسپوز آف کرتے اور جاتے۔ آئی ایم فار دا پالیسی، آئی ایم ناٹ اگینسٹ اٹ، بلکہ آئی ایم ایون فار کہ جو افغان ریفیوجیز، جن کے پاس ریفیوجیز کا اسٹیٹس ہے، ایون دے شوڈ اسٹارٹ گوئنگ بیک ٹو دیئر کنٹری، بیکاز دیر از نو کانفلکٹ اب ادھر۔ اور آپ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو تو بہت گالیاں دیتے تھے کہ وہ دیوار بنا رہا ہے اور انلیگل امیگرینٹس کو وہ واپس بھیج رہا ہے، جس میں ہمارے لوگ بھی تھے، لیکن وہی کام ہم یہ کر رہے ہیں۔ ہم نے 40 سال وہ یہاں پہ رہے، اور ہم نے کوئی ویلڈ، کوئی آتھینٹک ہم نے وہ نہیں بنائی، پالیسی نہیں بنائی ویزا کی۔ آپ بناتے، مجھے آئی ایم ناٹ ویری شیور اباؤٹ دا آتھینٹسٹی آف دس، لیکن یہ بھی تھا کہ فال آف
کابل کے بعد جو وہاں پہ بہت امیر افغانس تھے, they wanted to come here and invest in this country some billions of dollars, اور ہم نے اتنی سستی کی that they went away. تو اگر ہم فرسٹ اسٹاپ بنتا ہے تو ہاں, اور 10 سال سے نہیں زیادہ سے 10-12 سال سے تو میں یہ چیخ رہا ہوں مختلف فورم پہ, جب میں حکومت میں تھا, جب میں نوکری میں تھا تب بھی اور ابھی بھی, کہ آپ کیوں نہیں بناتے ایک ویزا پالیسی. جو ہمارے لوگ یورپ جا رہے ہیں وہ وہاں پہ ورک پرمٹ خریدتے ہیں کروڑ 2-5-10 کروڑ روپے کا, اور وہ جاتے ہیں, سر وہ پرتگال جاتے ہیں, وہ یورپ جاتے ہیں, وہ ہر جگہ جا رہے ہیں. تو آپ کیوں نہیں ان کو یہاں پہ لاتے کہ وہ یہاں پہ انویسٹ کریں, اور وہ موقع آپ نے ایک دفعہ پھر گنوا دیا. ٹھیک ہو گیا. اب ویزا پالیسی پاکستان نے امپلیمنٹ کی ہے, اس سے ٹیرر اٹیکس کس طرح, ہاؤ ول دے ریڈیوس دم؟ اور پہلے بھی تو دوران لائن کے اوپر فینسنگ کے باوجود آتے ہیں وہاں سے ٹیررسٹ, وہ جاتے بھی ہیں وہیں پہ ہائیڈ آؤٹس ہم لوگ کلیم کرتے ہیں پاکستان. تو اس سے کتنا ایک فرق آئے گا, کیسے آئے گا, اس کو پراپرلی مانیٹر وہ کیسے کرتے ہیں؟ میں اور آپ تو دعا ہی کر سکتے ہیں اچھا کہ ہو جائے. لیکن اگین اب دیکھیں نا, یہ جو ہم فینسنگ کر رہے تھے, اب پتہ نہیں یہ 10 سال سے ہم نے شروع کی ہے فینسنگ, یا 20 سال سے, یا 60 سال سے شروع کی ہے, اور یہ 90% پہ اٹکی ہوئی ہے. 10% کس جگہ پہ ابھی نہیں ہے؟ وہ ایک ہوائی فگر ہے نا. اوکے ٹھیک ہے, پھر ہمیں بلیو کرنا ہے جو ہمیں بتایا جائے گا. آپ مجھے نہیں پتا کہ جو آڈٹ والے ہیں انہوں نے کوئی آڈٹ بھی کیا ہے کہ اس کے اوپر کتنا خرچہ ہوا ہے اور یہ کتنی کمپلیٹ ہوئی ہے, اور کیا یہ اس کی کوئی فیزیبلٹی ہوئی تھی کہ جب ہم یہ کر لیں گے تو یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیں, ہو سکتا ہے اسمگلنگ کنٹرول کرنے کے لیے کی ہو, تو کن ممالک میں فینسنگ کی جاتی ہے کہ اسمگلنگ آپ کنٹرول کر سکیں؟ اربوں روپیہ اس کے اوپر خرچ, اور اسمگلنگ آپ نے جو نقصان ہوا ہے اس وجہ سے, جو ڈیورنٹ لائن کے ساتھ فینسنگ کے ساتھ جو ڈسٹرکٹس ہیں پاکستان کے جن کا دار و مدار میوچول ٹریڈ کے اوپر تھا, ان کے اوپر آپ نے لات مار دی, ان کی روزی کے اوپر. اور somebody should come and explain this to us پاکستان, کہ یہ ہم نے فینسنگ اس لیے کی تھی اور دیکھیں اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوا, اس کے اوپر ہمارے اتنا خرچہ آیا ہے, لیکن اس کے ہمیں یہ ایڈوانٹیجز ہوئے ہیں. ہمیں نظر ٹرانسپیرنسی آپ کی نظر میں نہیں ہے؟ میری نظر میں, یا مجھے پتہ نہیں ہے, زیادہ یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ واقعی کوئی ٹرانسپیرنٹی کا کام ہوا ہے یا نہیں, بس ہوا میں کام ہو گیا ہے, اور دہشت گردی میں تو کمی نہیں ہوئی, بلکہ اب آج کل تو کافی زیادہ سرج آ گیا ہے. جی بالکل بالکل. کم ٹو این اینڈ آفٹر دس کوشچن ہوپفلی, جو لاسٹلی میں چیز خود پتہ کرنا چاہتا ہوں از کہ ٹی ٹی اے گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان کی ڈیولپمنٹ ڈیلز بھی ہو رہی ہیں, سیکیورٹی کو ریزالو کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے ہم ان سے کوئی ڈیل کرتے, کوئی معاہدہ ہوتا ہے, اٹ از دیئر فار ایوری ون ٹو سی. ان کے وعدے کو یا اس ایگریمنٹ کو ہم کتنا ویٹ دے سکتے ہیں, کیپنگ ان مائنڈ کہ طالبان افغان کی گورنمنٹ سے ہم معاہدہ کر رہے ہیں, ان کی 2 سال کی گورنمنٹ ہے, وہ ابھی ریلیٹیولی نیو ہے, یا ان کے ٹی ٹی پی سے ریلیشنز ہیں جو بھی ہیں, ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کے ایگریمنٹ کو کتنا ویٹ دیں گے اور کتنا دینا چاہیے؟ یہ اگر آپ شروع کرتے ہیں فرام نیگیٹیوٹی تو ایک اور ہے اس کا, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وی ول, اپنی جو ہماری سائڈ ہے اس کو ہم ہر صورت میں نبھائیں گے, اینڈ وی ایکسپیکٹ دیم ٹو ڈو دا سیم. ہمارے اور افغانستان میں ہم پازیٹیوٹیز کی طرف زیادہ نہیں دیکھتے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا ڈپینڈنسی ہے ایک دوسرے کے اوپر, آلموسٹ جو سینٹرل ایشیا سے سارا کچھ ہے وہ افغانستان کے تھرو. ان کا جو انگریس ہے ٹو دا ورلڈ وہ پاکستان کی طرف ہے. ہم بھی اور ایوینیوز ڈھونڈ لیں گے, وہ اور ڈھونڈ لیں گے, لیکن یہ جو ہماری آپ نیبرز تو نہیں بدل سکتے نا. یا تو یہ ہے کہ آپ پورے پاکستان کو اٹھائیں اور کہیں جا کے ایک جزیرے کی طرح اس کو رکھ دیں, دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. یہ والا نہیں سنبھالا جا رہا. ٹھیک, ہاں. سو ہمیں
پازیٹیوٹیز کی طرف، ہمیں ٹریڈ کی طرف دیکھنا چاہیے. ہمیں جو ہم نے نقصان کر دیا ہے اور جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارا رولنگ ایک مائنڈ سیٹ جو ہم میں ایز اے انڈیویژول اور ایز اے قوم فرعونیت ہے، اس کو بھی ہمیں کم کرنا چاہیے. کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اپنا لہجہ بھی دھیما رکھنا چاہیے، اور ہم نے رکھا. لیکن وہاں پہ بھی جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ مختلف فشرز ہیں، وہاں پہ بھی ایک ملا عمر کے دنوں میں ایک آرگنائزیشن تھی، وہ جو کہتے تھے وہ پھر آلموسٹ ایک ڈیوائن ان کے لیے ہوتا تھا. اب وہ صورتحال نہیں رہی، پاور فریکچرڈ ہے، اب فریکچرڈ ہے. اب مختلف لوگ اور یہ اسٹیبلش ہوگا ٹائم کے ساتھ. اور کہنا تو نہیں چاہیے جب ہاں کہ جب یہ جو اس وقت لیڈرشپ ہے جو شاید انٹرنیشنل اور گلوبل چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتے، جو ینگر جنریشن، جو پڑھی لکھی جنریشن ہے، جو انٹرنیشنل افیئرز میں جن کی نظر ہے، وہ جب تک اوپر نہیں آئیں گے. یہ ہمارے لیے ہے، کہہ رہے ہیں دونوں کے لیے، یہ دونوں کے لیے ہے. ہماری بھی جو پولیٹیکل کلاس ہے، دیکھیں اگر ہم یہ سمجھیں کہ 3 میجر کانفلکٹس اس ریجن میں ہوئے ہیں. کولڈ وار تو ایک جرنیل جو اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کہتا تھا وہ حکومت کر رہا تھا. جب افغان جنگ شروع ہوئی تو ایک اور جرنیل حکومت کر رہا تھا، اور جب گلوبل وار اگینسٹ ٹیرر شروع ہوئی تو ایک اور جرنیل حکومت کر رہا تھا. تو ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اپنے آپ کو دور رکھتی ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ہمیں تجربہ نہیں ہے ان چیزوں کا، اور یہ فوج ہی کرے اس کو. تو جب تک ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، چاہے جتنی بھی لنگڑی لولی ہے، ان کو یہ ٹیک اپ کرنا پڑے گا. جتنے بھی معاہدے ہوتے ہیں، جتنے بھی کام ہوتے ہیں، وہ تھرو دا پارلیمنٹ جب تک نہیں ہوں گے. اب آپ کہیں گے کہ پارلیمنٹ ہے ہی نہیں، تو نہیں جو ہے تو ہے جس طرح کا بھی ہے. جی. Okay, sir. Thank you for joining us. Thank you for your insights. Thank you very much. If you have any questions, any opinions of your own, put them down in the comments below. We'll meet again next week.